مجھے اس نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں حافظ ہوں. جیسے وہ لباس چاہتا ہے میں ویسے پہن نہیں سکتی. ماں اپنی بچے کی خواہش کیسے پوری کرے گی؟ نہیں پوری ہوتی. بچے بعض اوقات بھوکے سو جاتے ہیں. بچوں کو مارتے ہیں بہت ظلم طریقے سے، اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں. اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کی مدد کر سکتا ہے یا انہیں سلائی مشین لے کے دے سکتا ہے، انہیں ان کی منتھلی سپورٹ کر سکتا ہے، تو ہماری اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اس نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں حافظ ہوں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مانور اور آپ دیکھ رہے ہیں میری پکار. آج ہے میرے ساتھ ایک خاتون جو کہ بہت ہی پریشان اور میرے سامنے جس خستہ حال میں بیٹھی ہیں. آپ کو ان کی سٹوری سنائیں گے ان کی زبانی. ان کے شوہر نے ان کو کیوں چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا. یہ ایک حافظ قرآن ہے اور یہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کے شوہر نے کیوں چھوڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں کہ آپ کو آپ کے شوہر نے کس وجہ سے چھوڑا. مجھے اس نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں حافظ ہوں. جیسے وہ لباس چاہتا ہے میں ویسے پہن نہیں سکتی. کیسے لباس مطلب پینٹ شرٹ فاشیت میں وہ کہتا ہے کہ آؤ سامنے. تو آپ کو کیا یہ پہننا پسند نہیں ہے یا آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ کہ کیونکہ شوہر تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے عورت سج سنور کے آئے، تو یہ تو اسلام میں بھی ہے اور جائز ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے سجے سورے، تو وہ کس طرح کی آپ سے ڈیمانڈس کرتا ہے؟ اسلام میں جائز ہے، لیکن جس طرح کا میرے پاس ماحول ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچے سمجھدار ہیں، وہ میری بچیاں ہیں. اگر میں اس طرح کروں گی تو میری بچیوں پہ اثر پڑے گا. تو آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہیں، کیا آپ کو گھر میں وہ خرچہ وغیرہ نہیں دیتا؟ نہیں دیتا. تو دوسری شادی کا آپ کو کب پتہ چلا؟ جب اس کے ہاں ایک بچہ ہو گیا تھا ہمیں تب پتہ چلا. اس کے ہاں جب ایک بچہ ہو گیا تھا ناظرین تب انہیں پتہ چلا. تو کیا آپ بالکل ہی انجان تھی اس بات سے؟ جی بالکل انجان تھی. اس کے عزیز یہاں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بلوا کے کہیں ادھر ہوا ہے اس کا، مجھے نہیں پتا. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ؟ شادی 11 سال ہو گئے میں. اور کتنے بچے؟ 4 بچے ہیں. تو یہ بچی کتنے ماہ کی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے بہت چھوٹی سی ہے. 3 ماہ کی. تو آپ ان کے دودھ پانی کا خرچہ، گھر کا حالات کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بچوں کو سپارہ پڑھا کے. سپارے سے آپ کا پورا گھر کا سٹرکچر جو ہے، پورا آپ کا راشن وغیرہ مہینے کا نکل آتا ہے؟ نہیں نکلتا. تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ کون خرچہ اٹھاتا ہے؟ خود ہی کرتی ہوں، لیکن باپ ان کا خرچہ نہیں دیتا. تو بچے جب آپ سے کہتے ہیں کہ ماما ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں چیزیں چاہیے، تو ماں ایک دل میں جگرا رکھ کے بیٹھی ہو، ماں اپنی بچے کی خواہش کیسے پوری کرے گی؟ نہیں پوری ہوتی. بچے بعض اوقات بھوکے سو جاتے ہیں. اوہ خدا را ان کی مدد کیجیے. اگر یہ آپ ان کی پکار بن سکتے ہیں، آپ ان کی آواز سن رہے ہیں، ان کی بات کو سنیں اور سمجھے کہ میں تو اس وقت واقعی میرا دل بہت زیادہ دھک دھک کر رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی ماں کس طرح کے پلیٹ فارم پہ آئی ہیں مجبوری سے. تو کس طرح آپ گزارا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ اپیل کیا کرنا چاہتی ہیں لوگوں سے؟ میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے. آپ بتائیں آپ کیا کام کر سکتی ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ اگر کوئی آتا ہے اللہ کا نیک بندہ تو وہ آپ کی کس طرح کی ہیلپ کرے؟ میرے بچوں کا کھانا پورا ہو جائے، اور میں پارلر کا بھی کرتی ہوں. سلائی مشین مجھے کوئی لے دے، میں سلائی کا بھی کرتی ہوں. اچھا، یعنی کہ سلائی مشین بھی نہیں ہے ان کے گھر میں. ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں نہیں موجود ہیں جس سے آپ کو ضرورت ہے روزمرہ کی زندگی میں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے. یعنی کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے بچوں کے پاس نہیں ہے. فریج ہوتا ہے جیسے پانی گرمیوں میں چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اور یہ بچی ہے 3 ماہ کی، اس کو آپ نے لگتا ہے اپنا دودھ اس کے علاوہ کوئی فیڈر وغیرہ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں، کب سے وہ رو رہی ہے، تو آپ اس کو دودھ پلائیں کسی طرح؟ کیا اس کا حساب ہے؟ بچوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کے لیے دودھ کہاں سے لائیں؟ چلے اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اس ماں کی دل کی جو درد ہے محسوس کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو خدا را ان کی اس طرح مدد کریں کہ ان کو کوئی گھریلو کاروبار شروع کروا دیا جائے جس سے یہ اپنا رزق چلا سکیں، یا ان کو ان کا منتھلی انکم سپورٹ کر دی جائے، یہ اپنے گھر کا بل ادا کر سکیں، کرایہ وغیرہ ادا کر سکیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں مالی طور پر تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ بچوں کو سپارہ جب پڑھانے جاتی ہیں گھروں میں تو آپ کے شوہر پیچھے سے جو ہے وہ آپ کے بچوں کو آتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں کہ ماما میری کہاں گئی، ماں کہاں گئی تم لوگوں کی، تو آپ کے ساتھ وہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی، مار پیٹ بھی کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں گے کس طرح کا تشدد کرتے ہیں آپ پہ؟ بچوں کو مارتے ہیں بہت ظلم طریقے سے، اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں.
تو آپ پہ بھی کئی بار تشدد کیا, کبھی آپ نے پولیس سے ایکشن نہیں لیا, آپ نے کہا نہیں کہ میں پولیس میں کمپلین کر دوں؟ पुलिस के पास नहीं मैं गई. کیوں, آپ کیوں نہیں گئی؟ آپ تو ایک باہمت خاتون ہیں, آپ کو جانا چاہیے نا. पुलिस के पास इसलिए नहीं गई कि लोग औरत को गलत समझते हैं. نہیں تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کو سزا دی جائے, کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی تعاون کریں گی کہ ہم اس کو اس چیز کی سزا دلائیں؟ بتائیں, آپ کھل کے بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, ایک عورت جو اپنے شوہر کو اتنا چاہتی ہو اور اندر سے اس کا دل دھک دھک کرے سی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سزا تک بھی نہیں مقرر کر سکتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ بیچاریاں کہاں جائیں, جن کے مرد کے لیے ایکشن لینا بھی ان کے لیے ایک خلاف قانون سمجھ لیں, خلاف حقوق ہے, کہ ہمارے حقوق العباد میں بھی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر پر آواز اٹھا سکے یا آواز بلند کر سکے. تو اگر ہم چاہیں کہ ان کی آواز بنے, ان کے شوہر کو اس طرح کا سبق بھی دیا جائے کہ وہ آئندہ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں, ان کے بچوں کو بھوکا نہ رکھیں, اور ان کو خرچہ پانی دیا جائے, لیکن اس کو عقل دینے والا کوئی نہیں, کیونکہ وہ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کے عیاشیاں کر رہا ہے, جو کھلے بالوں میں بیٹھی ہیں اور ایسی فحاشی ڈریسنگ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کو ایک باپردہ عورت ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں اسی طرح ہی اپنی زندگی گزر بسر کروں گی اپنے بچوں کے ساتھ. اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کی مدد کر سکتا ہے یا انہیں سلائی مشین لے کے دے سکتا ہے, انہیں ان کی منتھلی سپورٹ کر سکتا ہے, تو ہماری اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.